حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی نورانی سیڑھی ہے، اتنی خوبصورت سیڑھی ہے کہ آج تک کسی مخلوق نے ایسی سیڑھی دیکھی نہ ہو۔ اس سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ جب اہل آسمان پہ پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے آواز آئی ایک فرشتے کی جس کا نام اسماعیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس فرشتے کے ماتحت 70,000 مزید فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت ایک لاکھ فرشتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اللہ جل شانہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو موسامین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ کون؟ فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ ساتھ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان کے دروازے سے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام جس شکل میں اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا اسی صورت میں موجود ہیں۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے والد ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام عرض کرتے ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ صالح نبی، آپ کا آنا مبارک ہو، صالح بیٹے صالح نبی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے دائیں جانب بہت سی مخلوق ہے جو کہ ہنس رہی ہے اور پھر بائیں جانب بہت سی مخلوق ہے جو کہ رو رہی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں جبرائیل امین سے کہ اے جبرائیل امین یہ کون لوگ؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہے وہ ہنس رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ جنتی ہیں، اور جو بائیں جانب ہیں وہ لوگ رو رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ لوگ دوزخی ہیں، جہنمی۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جب کسی نیک آدمی کو پیش کیا جاتا تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خوش بخت ہے، یہ نیک ہے، اس کو علیین ملے جو۔ تو موسامین یہ علیین جو ہے یہ جنت کا ایک ٹھکانہ ہے، اور جب کسی بدبخت شخص کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، اس کو سجین میں لے جاؤ۔ تو جو سجین ہے موسامین یہ جہنم کا ایک ٹھکانہ ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تھوڑا سا تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں دیکھتا ہوں کہ نہایت ہی عمدہ نفیس خوشبودار اور لذیذ قسم کا گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن لوگ اس عمدہ اور نفیس خوشبودار لذیذ گوشت کو چھوڑ کے نہایت ہی گندے گلے سڑے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جبرائیل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کھاتے ہیں۔ تو موسامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہیں، اور جب وہ چلنے کی کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور ان کو فرعونی جانور روند رہے ہیں اور وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح کے ہیں اور ان کے منہ کی طرف سے پتھر ڈالا جا رہا ہے اور ان کے نچلے دھڑ سے نکل جاتا ہے۔ تو جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں
وہ اصل میں دنیا میں مال نہیں دکھا رہے پیٹ میں ڈال رہے بلکہ یہ جہنم کی آگ ڈال رہے تھے اور یہ ان قریب جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو پھر حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تھوڑا تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو الٹا سینے کے بل لٹکایا گیا ہے۔ تو جبرائیل امین سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتی تھی۔ تو پھر حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، اور فرشتے جب ان کے سر کے اوپر پتھر مارتے ہیں ان کا سر ملجا میٹ ہو جاتا ہے، بالکل چٹ ہو جاتا ہے، اور جب اس پتھر کو اٹھایا جاتا ہے تو پتھر اٹھاتے ہی ان کا سر درست ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کو پھر سر ہٹانے کی اتنی مہلت نہیں ملتی کہ دوبارہ پھر وہ پتھر مار دیا جاتا ہے۔ تو جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے وقت بھاری ہو جایا کرتے ہیں، بوجھل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو موسمین جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کے ان کے منہ میں فرشتے ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کھاؤ کہ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ تو جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ تو موسمی یہ کتنے ہی عذابات ایسے ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں بتا دیے ہیں کہ جو ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر قسم کے عیب نقص اور گناہ اور برائیوں سے محفوظ محمود فرمائے، ہر قسم کی عیب اور نقص سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جل شانہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے، جو مقصد کائنات میں دنیا میں آنے کا ہے ہم اس کا حق ادا کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ تو موسمین حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھ کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل امین دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ ساتھ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جب یہ بتایا جاتا ہے تو پوچھتا ہے وہ فرشتہ کہ یہ بتاؤ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو وہ دروازہ آسمان کو کھولا جاتا ہے تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کا آنا مبارک ہو پیارے نبی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اور وہ جب حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو صالح نبی، صالح بھائی۔ تو پھر حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے ملاقات کر لیتے ہیں تو پھر تیسرے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین تیسرے آسمان کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ تیسرے آسمان سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا جاتا ہے، خوش آمدید کی جاتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ اندر حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرماتے ہیں، آئیے پیارے نبی، پیارے بھائی۔ تو پھر جب یوسف علیہ السلام سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں چوتھے آسمان کا، اور آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔
ساتھ کون ہے؟ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ آئیے پیارے نبی، پیارے بھائی، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام سے جب ملاقات کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ تو معززین جبرائیل امین 5ویں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں 5ویں آسمان کے اندر تو وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں ہارون علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو، صالح نبی، صالح بھائی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ وہ جبرائیل ہے۔ ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ خوش آمدید کی جاتی ہے، وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6ٹھے آسمان کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئیے آپ کا آنا مبارک ہو، پیارے نبی، پیارے بھائی۔ تو جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹنے لگتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان سے رونے کی وجہ حضور خاتم النبیین صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا لڑکا مبعوث ہوا، اس کی امت کی تعداد میری امت کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ تو پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کے جاتے ہیں 7ویں آسمان کی طرف۔ تو معزز امین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف جا رہے ہیں تو جبرائیل امین دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں 7ویں آسمان کا۔ آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ استقبال کیا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے کے جاتے ہیں، آگے تشریف لے کے جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آمدید کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ آئیے پیارے نبی، پیارے بیٹے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ استقبال کرتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بیت المعمور کو میرے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی فرشتے جو ہیں وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں 60,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر چکا ہوتا ہے اس کو دوبارہ پھر باری نہیں ملتی ہے طواف کرنے کی۔ جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح وہاں پہ بھی طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔